سوچو ایک شخص ہے جو 5 وقت نماز پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، نفل پڑھتا ہے، صدقہ دیتا ہے، اللہ کے آگے ہاتھ پھیلا کر گڑ گڑاتا ہے، مگر اس کا رزق رکا ہوا ہے، گھر میں تنگی ہے، دل میں سوال ہے، اور دوسری طرف وہ لوگ جو نماز نہیں پڑھتے، شراب پیتے ہیں، گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، اللہ کو مانتے بھی نہیں، لیکن ان کے پاس دولت کی ریل پیل ہے، عیاش زندگی ہے، گاڑیاں، بنگلے، آسائشیں۔ سوال یہ نہیں کہ اللہ کہاں ہے، سوال یہ ہے کہ ہم اللہ کے فیصلے کو سمجھ کیوں نہیں پا رہے۔ اصل بات رزق کیوں رک جاتا ہے؟ سب سے پہلی بات سمجھ لو، رزق صرف نماز روزے کا ریوارڈ نہیں ہے، اور نہ ہی دنیا کی دولت اللہ کی محبت کا سرٹیفکیٹ ہے۔ اللہ خود قرآن میں فرماتا ہے، ہم جسے چاہتے ہیں دنیا میں کشادگی دیتے ہیں، اور جسے چاہتے ہیں ناپ تول کر دیتے ہیں۔ رزق کا رکنا اکثر سزا نہیں ہوتا، بلکہ امتحان ہوتا ہے۔ وجوہات جن سے رزق میں برکت نہیں آتی۔ نمبر 1، حرام کا ایک نوالا۔ نماز، نفل، صدقہ سب ایک طرف، اور اگر آمدنی میں حرام کا ایک قطرہ بھی شامل ہو تو برکت اٹھا لی جاتی ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کا کھانا حرام، لباس حرام، اس کی دعا کیسے قبول ہو؟ نمبر 2، دل کی نیت۔ ہم عبادت کرتے ہیں لیکن اکثر دل میں شکوہ ہوتا ہے، میں اتنا نیک ہوں پھر بھی میرے پاس کچھ نہیں۔ یہ شکوہ عبادت کو کھوکھلا کر دیتا ہے۔ نمبر 3، ناشکری۔ ہم کہتے ہیں رزق نہیں ہے، لیکن جو ہے اس پر شکر نہیں کرتے۔ اللہ کا اصول ہے، شکر کرو گے تو بڑھاؤں گا، ناشکری کرو گے تو روک لوں گا۔ نمبر 4، بد دعا اور بد زبانی۔ ماں باپ کی بد دعا، کسی مظلوم کی کسی کا حق مارنا، یہ سب رزق کو تالا لگا دیتے ہیں۔ پھر کافروں کے پاس اتنا رزق کیوں؟ یہاں سب سے بڑی غلط فہمی ہے۔ کافر کو ملنے والا رزق اللہ کی محبت کی نشانی نہیں، نجات کی گارنٹی نہیں، یہ صرف دنیا کا حصہ ہے۔ قرآن کہتا ہے، یہ دنیا چند روزہ فائدہ ہے اور آخرت ہی اصل کامیابی ہے۔ بعض اوقات اللہ کافر کو دنیا سب کچھ دے دیتا ہے تاکہ آخرت میں اس کے پاس کوئی بہانہ نہ رہے۔ یہ اسے مہلت ہوتی ہے، انعام نہیں۔ مومن کا رزق کم کیوں لگتا ہے؟ کیونکہ مومن کا رزق آزمائش بھی ہے، تربیت بھی ہے، گناہوں کا کفارہ بھی ہے، اور سب سے اہم بات، اللہ مومن کو دنیا نہیں آخرت میں امیر بنانا چاہتا ہے۔ حل کیا ہے؟ حلال کو ترجیح، صبر کے ساتھ شکر، نیت کی اصلاح، حقوق العباد کی صفائی، رزق کو اللہ کا حق سمجھنا، اپنا حق نہیں۔ یاد رکھو، دعا کبھی ضائع نہیں ہوتی، یا تو رزق کی صورت میں ملتی ہے، یا مصیبت سے بچا لیتی ہے، یا آخرت کے لیے جمع ہو جاتی ہے۔ اگر آج تمہارے پاس کم ہے تو شاید اللہ تمہیں کھو جانے سے بچا رہا ہے، اور اگر کسی گناہ گار کے پاس بہت کچھ ہے تو ہو سکتا ہے وہ اصل کامیابی سے محروم ہو۔ اصل رزق صرف پیسہ نہیں، سکون، ایمان، صبر اور آخرت کی کامیابی ہے۔ اللہ حافظ۔